يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي. آج کل کے جو مزار ہیں اس کے بارے میں کچھ تفصیلی بات ارشاد فرما دیں. صحیح حدیث ہے بالکل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو ایک بالش اونچا کرنے سے منع کیا اور قبر کو پکا کرنے سے بھی منع کیا. جب نبی کی صریح اور صحیح حدیث آ گئی ہے تو بحث ختم. چاروں ائمہ کے نزدیک, چاروں فقہا کے نزدیک اور تمام مکاتب فکر کے نزدیک قبروں کو پکا کرنا, ان کو اونچا کرنا یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. عیسائیوں سے عبرت حاصل کرو, امریکہ اور یو کے قبرستان جا کے دیکھو, ان میں کوئی آپ کو ڈبل منزلہ قبروں پہ عمارتیں نظر. اہل کتاب میں بعض چیزیں اچھی رہ گئی ہیں کیونکہ یہ اہل کتاب میں بھی یہی تھا کہ قبر کو پکا کرنے کی اجازت نہیں, تو وہ لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. آپ دیکھو امریکہ اور لندن کے قبرستانوں کا یوٹیوب پہ وزٹ کرو تو آپ کو سادہ قبریں نظر آئیں گی, اور پاکستان لکھو گے تو آپ کو قبر کم اور وہ کوئی بلڈنگ زیادہ نظر آئے گی وہ, اور اس میں بعض دفعہ مردہ بھی نہیں ہوتا اندر, اور بعض دفعہ آدمی نہیں ہوتا, پتہ نہیں کون ہوتا ہے. کوئی چرسی ہیروئن چی مرتا ہے اس کی قبر پہ بنا لیتے ہیں عجیب عجیب. میں بھی تھائی لینڈ سے ہو کر آیا ہوں نا, وہاں میں نے بت پرستی دیکھی تو بتوں کے بارے میں وہم ہے کہ یہ یوں کر دے گا, یہ یوں کر دے گا. تو مجھے خیال ہوا کہ جیسے ان کے پاس ان بتوں کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, توہمات ہیں, ایسے ہی ہمارے پاس مزار پرستی اور ان روحانی ٹوپی ڈراموں کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, صرف توہمات ہیں. وہ توہمات کیا ہیں؟ ہندوؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم نے فلاں بھگوان کی منت مانی تھی, ہمارا فلاں کام ہو گیا تھا. بعض دفعہ کام ہو بھی جاتا ہے نا, تو ان کے پاس ایسے کچھ واقعات ہوتے ہیں, وہ واقعات لوگوں کو سناتے ہیں, لوگ یقین کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں بھی جو روحانی ٹوپی ڈرامے مارکیٹ میں چل رہے ہیں, ان کے پاس بھی واقعات کی ایک فہرست ہوتی ہے. فلاں آیا تھا, میں نے فلاں وظیفہ بتایا تھا, اس کا فلاں کام ہو گیا تھا. تو اللہ نے بھگوان کے جو پتھروں کے بنے ہوئے بت ہیں ان کے باطل ہونے کی دلیل میں یہ نہیں کہا کہ ان سے تم نے فلاں موقع پہ مدد مانگی تھی اور کام ہو گیا تھا, بلکہ اللہ نے کہا کہ تم کتنی چیزیں ان سے مانگتے ہو وہ پوری نہیں ہوتی. ایک دلیل یہ دی, الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے چل سکتے ہیں؟ یعنی اللہ نے بتایا کہ یہ اپنا کام نہیں بنا سکتے تو تمہارا کہاں سے بنائیں گے؟ لہذا جو کام تمہارے ہو گئے وہ انہوں نے نہیں کیے, وہ کس نے کیے؟ اللہ نے کیے, اور ان کی وجہ سے نہیں کہ وہ ایسے ہی غریبی میں کچھ کام ہو جاتے ہیں. ایسے ہی روحانی ٹوپی ڈرامے سے کسی کو فائدہ ہو گیا تو یہ مت دیکھو فائدہ ویسے ہی ہونا تھا. ہر آدمی کے مقدر میں بیماری کے بعد موت نہیں ہوتی, بہت سے لوگوں کے میں بیماری کے بعد شفا بھی لکھی ہوتی ہے. تم یہ دیکھو کہ جو اپنے آپ کے کام ٹھیک نہیں کر سکتا وہ تمہارے کام کہاں سے ٹھیک کرے گا؟ جو روحانی علاج والا, تم جا رہے ہو اس کے پاس کہ میری فلاں جگہ سیٹنگ چل رہی ہے, وہ لڑکی مجھے مل جائے, زیادہ تر یہی ہو رہا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں جو پٹھان ہوٹل سے فری پھوکٹ میں 2 پراٹھے نہیں اٹھا کے لا سکتا وہ تمہاری محبوبہ کو تمہارے قدموں میں, بولو بھائی, کہاں سے لا سکتا ہے؟ تو قرآن کا طرز یہ ہے کہ ان کے عاجز ہونے کے دلائل دے رہا ہے, اور آپ ان کے عاجز ہونے کے دلائل پہ غور نہیں کر رہے. جو کام تکے میں ہو گئے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہو. مجھے کینسر تھا, میں حضرت جی کے پاس گیا, کینسر ٹھیک ہو گیا ہے. بھائی میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, میں فلاں کے پاس گیا, ٹانگ جڑ گئی. میرے گدے میں پتھری تھی, انہوں نے پھونک ماری, پتھری نکل گئی. ارے اگر پتھری نکل رہی ہوتی ٹھیک ہے, نکل گئی آپ کی, مانتا ہوں, ان کی پھونک سے نہیں نکلی, ویسے نکلی ہے. ہر ایک کی پتھری نے اندر رہنا نہیں ہوتا. تو یہی وہ توہم پرستی ہے جس کی وجہ سے شرک آیا ہے. فلاں نے بت کے سامنے جھکا تھا, اس کی شادی ہو گئی, اس کے بچہ ہو گیا. فلاں مزار پہ گیا تھا داتا دربار کے, تو دیکھو اس کے اولاد ہو گئی. اس کا مطلب مزاروں سے بھی ہوتا ہے. تو بھائی اگر ایسے ہو رہا ہوتا نا, آپ یہ دیکھو کتنے گئے ہیں ان کو پھر بھی اولاد نہیں ملی, اور کتنے نہیں گئے ہیں پھر بھی ہو گئی اولاد ان کو. تو قرآن کا جو دلائل بیان کرنے کا طرز ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ان سے کیا کیا ہو رہا ہے. قرآن کہہ رہے ہیں جو خود عاجز ہیں, تو جو مزار میں پڑے ہوئے ہیں چاہے وہ ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو, بھائی وہ تو ہل نہیں سکتے, وہ قبر سے باہر نہیں آ سکتے. وہ میں نے بتایا تھا نا ایک واقعہ, ایک فالج زدہ آدمی کا فون آیا میرے پاس, آدھا دھڑ اس کا کیا ہے, فالج. اس نے کہا میں مزار پہ جانا چاہتا تھا, تو میں نے آپ کا بیان سنا, میں نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا. میں نے کہا چلو ایک آدمی کو ہدایت ملی اللہ کے فضل سے. پھر میں نے اس کو مزید مثال دی, میں نے کہا دیکھو آپ کا آدھا دھڑ کیا ہے, فالج زدہ, وہ نہیں ہلتا. جو مزار میں بزرگ ہیں انتہائی قابل احترام, مگر ان کے دونوں دھڑ
بولو بھائی, نہیں ہلتے. جس کے دونوں دھڑ نہ ہل رہے ہوں وہ آپ کا آدھا دھڑ کہاں سے صحیح کرے گا بھائی؟ تو یہ قرآن کا اسٹائل ہے دلائل دینے کا. آپ اس میں کہہ سکتے ہو بزرگوں کی توہین ہے, توہین نہیں ہے, یہ تو ان کا عاجز ہونا بیان کیا جا رہا ہے. یہ عاجز ہونا تو اللہ نے پیغمبروں کا بھی بیان کیا ہے. عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رب مانتے ہیں نا, اپنا رب مانتے ہیں نا. اللہ نے کہا عیسیٰ ابن مریم کھانا کھاتے تھے, جو روٹی اور کھانے کا محتاج ہے وہ خدا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر دی اللہ نے؟ بولو نا بھائی, توہین تھوڑی کی ہے, بتایا کہ بھائی وہ عاجز ہے, وہ بھوک کے لیے روٹی کے محتاج ہیں, تو وہ خدا نہیں ہو سکتے. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں جن بزرگ کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, اگرچہ وہ بزرگ ہیں, اللہ کے مقرب ہیں, ہم سے بہت اچھے ہیں. اللہ 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 اللہ